ته دعوت ورکوم چې راشي او د دې انقلابي کارکنانو ته او مجاهدینو ته مخاطب شي. کارکنان به پرجوش نارو سره او ړکېدلو جنډو سره دغه استقبال کوي. جناب سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان استقبال وکړو. خو غیرتمن خلک یې څوک چې د نیټو سپلای خلاف دي او د هغه مخې ته کرسۍ خالی ده فوراً دې په کرسۍ کښېني. څوک چې د امریکې خلاف دي هغه دې فوراً په کرسۍ کښېني او بھرپور استقبال وکړي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نامنظور 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 نامنظور، لگ نور پہ قوت نور پہ طاقت، نامنظور نامنظور. ڈرون حملے، ڈرون حملے، ڈرون حملے، فوجی آپریشن، فوجی آپریشن، ڈرون حملے، نیٹو سپلائی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے نا مائک، یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، برادرم سراج الحق صاحب، برادر مکرم پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ خیبر کے لوگوں نے، قرب و جوار کے بسنے والوں نے، اہل پشاور نے، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے مل جل کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ نیٹو سپلائی کو جاری نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے، مصمم ارادے کو دہرایا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ہونے والے ڈرون حملوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے. ہم اس ملک کے اندر پرامن شہری کہلاتے ہیں، ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ہم انارکی اور انتشار نہیں، امن عامہ کو ترجیح دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس میں کھڑے ہو جائیں، نہیں یہ مضبوط ہے. میرے دوستو، ہم اس ملک کے اندر جانے پہچانے لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر بھی متعارف لوگ ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصر کے اندر تبدیلی کا آغاز کیا، ایک جابر سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیونس کے اندر اور لیبیا کے اندر انقلاب برپا کیا، شریعت کا انقلاب، عدل و انصاف کا انقلاب. ظلم کو ناپید کر دیا جائے، ظلم سے نجات پالی جائے، ظلم کا استحصال کر دیا جائے، خدا سے بے خوفی اور آخرت سے بے فکری، ان قدروں کو پیروں تلے دبا کر پامال کر دیا جائے. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی کلمے کا پرچم اٹھائے کھڑے ہیں. یہ کلمہ اس بات کی ضمانت ہے
کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ کلمہ اس بات کی ضمانت ہے کہ طاغوت کی فرما روائی سے، امریکہ کی حکمرانی سے اور اس کے فیصلوں سے ہم کو نجات ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، قبائل کے لوگوں سے بالخصوص میں یہ اپیل کرتا ہوں، اور صوبہ خیبر اور پختونخوا کے عوام سے بالعموم یہ بات کہتا ہوں، آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، سب کے رنگ آپ نے دیکھے ہیں، قوس و قزح کے عنوانات آپ نے پرکھے ہیں، سب کے منشور اور دعوے آپ نے دیکھے ہیں۔ آپ نے مسلم لیگ نون کو برتا ہے، پیپلز پارٹی اور چار کے ٹولے کو، اے این پی جس کے اندر شامل ہے، ایم کیو ایم جس کے اندر، مسلم لیگ قاف جس کے اندر موجود ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ملک کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی نامنظور ہے، عمران خان نعرہ لگا رہے ہیں، نواز شریف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی بند کی جائے، عمل نہیں کرتے۔ قبائل کے عوام سے رابطہ کریں، خیبر پختونخوا میں جلسے کریں، کراچی کے اندر ریلی نکالیں، کوئٹے سے چمن تک بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ جو وعدے وہ آج کر رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر اگر آپ نے انہیں اقتدار کا کوئی حصہ دیا تو وہ اقتدار کو اپنے مفاد کے لیے، اقتدار کو امریکہ کی ترجیحات کے لیے، اقتدار کو ہماری غلامی کے لیے، پیروں میں بیڑیاں پہنانے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے، گلوں کے اندر غلامی کا قلادہ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک کے اندر اگر کوئی قوت ہے اور عوام کی قوت کے حوالے سے جو کوئی بات کر سکتا ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے، قبائل کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ قبائل کے جو مسائل ہیں، اسی ایجنسی کے اندر، باڑے کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اور ملٹری آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا جائے، در بدر کیا جائے، ہجرت پر مجبور کیا جائے، نت نئے حالات کے اندر ان کا روزی روزگار چھین لیا جائے، ان کے بچوں کے مستقبل کو تاراج کیا جائے۔ سوات میں یہ ہو چکا ہے، بنیر میں یہ ہو چکا ہے، جنوبی وزیرستان میں، اور یہاں بے شمار ایجنسیوں قبائل کے علاقے کے اندر، باجوڑ کے اندر یہ ہو چکا ہے۔ جہاد کے حوالے سے جانی جاتی ہے، جہاد کے نقطۂ نظر کو دور تک پھیلاتی ہے، لیکن ہم آرمی کے چیف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے جب سوات کے اندر ملٹری آپریشن کا آغاز کیا تھا تو عوام کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم ہر قیمت پر، ہر حوالے سے جتنی دہشت گردی ہے اس سے نجات دلا دیں گے، دہشت گردی کا عنوان فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، دہشت گردوں کو کسی بھی طریقے سے پنپنے نہیں دیں گے۔ ان کی بات غلط ثابت ہوئی، وقت اور حالات نے ان کا منہ چھڑایا۔ ہم آرمی چیف سے یہ پوچھتے ہیں، اگر وہ یہاں آپریشن کر رہے ہیں، باڑہ کے لوگوں کو، 3.5 لاکھ لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر چکے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ سوات میں کتنا امن ہے، اور اگر سوات کے اندر امن ہے تو فوج کو واپس بلایا جائے، تو ISPR کو یہ ذمہ نہ دیا جائے کہ وہ سوات کی خبریں پورے ملک کے اندر نشر کرے۔ آزاد میڈیا کو، ہمارے اپنے چینلز کو، پرنٹ میڈیا کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ باڑہ کے آپریشن کو بھی وہ کور کریں۔ جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے، ہمارا میڈیا وہاں پر پہنچے اور لوگوں کو اس کی اطلاع کرے، کتنے ضعیف اور ناتواں قتل کر دیے گئے، کتنے معصوم بچے اور کلیاں ماؤں کی گودوں سے چھین لیے گئے، کتنی بہنیں اور بیٹیاں ان کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ اگر یہ خبریں کوٹ ہو تو کوئی ملٹری آپریشن نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں
کہ ہمارے چیف جسٹس نے وجہ طور پر ایکشن لیا ہے. جو لوگ گمشدہ ہیں، مسنگ پیپل کے حوالے سے بہت سارے لوگ، جب سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے کم و بیش 40-45 لوگ اپنے گھروں کو پہنچے ہیں. لیکن چیف جسٹس کا یہ فرض قرار پاتا ہے کہ ان 40-45 لوگوں کو جو عرصہ دراز تھے، مسنگ تھے، ان کو گھروں کو لوٹایا گیا ہے. ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر بلائیں، ان سے اوتھ لیں اور حلف نامے کے ساتھ ان سے یہ پوچھیں کہ ان پر کیا گزری ہے، کس کے ہاتھوں گزری ہے، کتنے وردی والے کون کون لوگ تھے، ایجنسیوں کے بھی پہچانے جانے والے ان سے کیا سوالات کرتے تھے. اس لیے کہ نہایت دہشت زدہ کرنے والی، خوفزدہ کرنے والی اور لوگوں کے دل و دماغ کو ہلا دینے والی داستانیں ہیں جو ان 40-45 لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. اس لیے ہم آرمی کے چیف سے یہ کہتے ہیں کہ باڑہ کا آپریشن ختم کیا جائے. جن لوگوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ملٹری آپریشن ہوا ہے وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے اداروں کو بحال کیا جائے. ہم نے عامہ کی صورتحال کے نتیجے میں حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کا پھایا بن سکتا ہے، ان کی دلجوئی کر سکتا ہے، محبت اور اخوت کے گن گا سکتا ہے، محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کر سکتا ہے اور رحماء بینہم اس کلچر کو بڑے پیمانے پر عام کر سکتا ہے. اس لیے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان سڑکوں کے اوپر نکلے، گرمی میں بیٹھے ہوئے ان ہزار لوگوں کو دیکھیں، ان کی چمکتی دمکتی پیشانیوں کو دیکھیں، ان کی چمکتی ہوئی دور تک پھیلی ہوئی بصیرت و بصارت والی آنکھوں کو دیکھیں، ان کے جذبوں کو اور ان کے مصمم ارادوں کو دیکھیں، اور ایمان اور عقیدے کے حوالے سے قربانی کا پیکر بن جانے والوں کو دیکھیں، تاکہ امریکہ کے خلاف صحیح معنوں میں اٹھ کر کھڑے ہوں. امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، امت مسلمہ کا دشمن ہے، بڑے پیمانے پر امریکہ اسلام کا دشمن ہے. وہ قرآن پاک کو نظر آتش کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بناتا اڑاتا ہے. لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا لوگ ساتھ دیں آنے والے الیکشن میں بھی، اور الیکشن کے علاوہ جتنی سرگرمیاں ہیں، یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ انتخاب کے لیے بھی ممید و معاون ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ انقلاب کے لیے ممید و معاون ہیں. ہم تبدیلی چاہتے ہیں، رویوں کی تبدیلی، سوچ اور فکر کی تبدیلی، زندگی کی ترجیحات کی تبدیلی. ہم ہر حوالے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے راستے میں اگر امریکہ اور نیٹو رکاوٹ بنیں گے، اس تبدیلی کے راستے میں اگر بڑے پیمانے پر قوتیں ہمارا راستہ روکیں گی تو ہم چٹانوں کو منہ دیکھتا چھوڑ کر اپنے لیے راستہ الگ بنا لیں گے. آپ کی جدوجہد کو سلام، پامردی استقامت کو سلام. اس جدوجہد کو جاری رہنا ہے، نیٹو کے سپلائی کو بھی روکنا ہے اور مختلف حوالوں سے ڈرون حملوں کو بھی روکنا ہے، اور امریکہ کی مداخلت اس کو صفر پر لے کر آنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمارا حامی و ناصر.